बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जेल में स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है और उनके अज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहे हैं। ये वो प्रोपेगेंडा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक मुनज़्ज़म तरीके से फैलाया जा रहा है। लेकिन जब आज डॉक्टर उनका मुआयना करते हैं तो उनकी तबीयत को कैसा पाते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके अलावा बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की आज मकामी अदालत से ज़मानतें क्यों नहीं हो सकी, वजह क्या है, वो कौन से कानूनी नुकात हैं जिसको मिस किया गया जिसकी वजह से ये ज़मानत लटक गई, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और हालिया दिनों में जो कानून साजी होने जा रही है उसकी सख्त तरीन मुखालफत जो है वो कर दी है। आखिर ये क्या मामला हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अचानक हुकूमत से क्यों नाराज हो गए हैं? क्या हुकूमत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई डिमांड्स पूरी नहीं की गई या कोई वजह कुछ और है? इसकी भी तफसीलात आपके सामने आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम अक्सर जो सोशल मीडिया में ये खबरें सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है और कभी ये खबरें आती हैं कि उनको मुसलसल कई दिन से उल्टियाँ आ रही हैं। बल्कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा, उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब के जिस्म से गोश्त तेज़ी से कम हो रहा है। ये वो बातें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। इसको सोशल मीडिया में भी बहुत जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। लेकिन जब आज डॉक्टरों की टीम उनके चेकअप के लिए वहां पे पहुंचती है अडयाला जेल में, तो वहां पे फिर उनका जो तिबी मुआयना होता है, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर उसके बाद डॉक्टरों की टीम उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करार देती है। अच्छा, अब ये डॉक्टरों की टीम सिर्फ जो हुकूमत के मुकर्रर करदा डॉक्टर नहीं है, बल्कि इसमें शौकत खानम के डॉक्टर भी उसमें मौजूद होते हैं और वो बाकायदा ये जो रिपोर्ट सामने आती है ये मुश्तरका रिपोर्ट है, किसी एक खास हिस्से के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से नहीं है। तो इससे साबित ये होता है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो तंदुरुस्त हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से जितनी भी खबरें मार्केट में फैलाई जा रही हैं वो झूठ पर मबनी, द्रोह पर मबनी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान के लिए एक हमदर्दी हासिल करने के लिए ये साजिश की जा रही है। तो इस हवाले से जो ट्रोलर्स हैं पीटीआई के और वो जो खास लोग जो बाहर बैठ के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उनकी जान खतरे में है, वो बिल्कुल हकाइक के मुनाफी है। इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से जो अदालत में भी रिपोर्ट पेश की गई कि इमरान खान साहब को जो है मुनासिब खुराक भी दी जा रही है, प्रॉपर उनका चेकअप भी हो रहा है, मेडिसिन भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको बाकायदगी से मिल रही है। तो इसके बावजूद जो है ये साजिश ऐसी है कि इसको लेकर के पूरी मुल्क व कौम में एक खास गम और गुस्सा भी लोगों में पाया जाता है जो पीटीआई के कारकुन हैं उनमें। और न सिर्फ इसको जवाब बनाकर इंटरनेशनल सतह पे भी पाकिस्तान का जो जेल का सिस्टम है, पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है, उस पर भी जो है सख्त तनकीद हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये पीटीआई का एक पुराना वतीरा है जो हकायक के बरअक्स चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। इमरान खान साहब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अदालतों का जो हम देखते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ केसेस का सामना किया, डील नहीं कर रहे हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुख्तलिफ ऑफर्स भी आई उनको, लेकिन वो इस हवाले से जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है उस पर डटे हुए हैं। गो के उनकी वो पॉलिटिकल आप कह लें कि गलती है या उनका एक वो जो इनकलाबी लीडर जो है वो अभी तक उनका जिंदा है, तो उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो सामने आ रही हैं। ये सारी जो प्रैक्टिस की जा रही है, मेरे ख्याल में इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को किसी ना किसी हवाले से जो है वो टेबल टॉक पे लाया जाए या इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों पर प्रेशर डाला जाए। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या ये प्रोपेगेंडे जो है किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन अभी तक इस हवाले से जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो बेसूद हैं। मेरी नज़र में इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ और सिर्फ डील के अलावा उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और डील के लिए भी कोई इंटरनेशनल गारंटर इसके लिए चाहिए होंगे। मकामी सतह पर जो है वो इमरान खान साहब के साथ पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो पुल का रोल
اس وقت پلے کر رہے ہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں، لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب فی الحال نہ تو جیل سے باہر آ رہے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا۔ دوسری خبر ہے جی آج کی بڑی امپورٹنٹ کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی آج 7 مقدمات میں ضمانت ہونا تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ آج جب عدالت میں پیش ہوئی تو جب ان کا 18 نومبر کی ان کو ڈیٹ ملتی ہے تو وہ پھر بڑی وہاں پہ مایوس بھی ہوتی ہیں، وہ روسٹوں پہ بھی آتی ہیں اور اس دوران وہ رو بھی پڑتی ہیں۔ تو یہ آج کی ایک بڑی خبر تھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے، تو اس سے بھی ایک ہیومن سمپیتھیز جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ملتی ہے۔ لیکن آج کی جو ضمانتیں نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ ان کے اپنے وکلا ہیں، جس پر بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی تنقید کی۔ دراصل ہونا یہ تھا کہ آج عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے کورٹ میں پیش ہونا تھا، تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، تو انہیں بتایا گیا کہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر جو ہے وہ جج صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ پھر ان کے کیس کو جو ہے وہ پھر بعد میں سنیں گے۔ تو اس دوران ان کے وکلا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی ضمانتوں کو چھوڑیں، آپ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت دے دیں، تو انہوں نے اس پہ آرگو بھی دیے۔ تو اس کے بعد جو جج صاحب ہیں افضل مجوکا صاحب، انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیلے کیا اور انہوں نے 18 تاریخ اس میں ڈال دی، اور انہوں نے واضح کیا کہ 18 تاریخ کو ہی جو ہے عمران خان صاحب جب پیش ہوں گے، بشریٰ بی بی اور عمران خان ان دونوں کے جو ضمانت کا کیس ہے اس کے فیصلہ جو ہے مشترکہ طور پر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک قانونی نکتہ تھا کہ اگر آج عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے جو وکلا ہیں وہ یہ مزید جو ہے اس کیس کو ڈیلے کرنے کی خود سے بات نہ کرتے، وہ کہتے کہ جو ہے اس حوالے سے کل کی یا پرسوں کی ڈیٹ آپ دے دیں، تو اس میں جو ہے وہ معاملہ شاید جو ہے وہ تاریخ ان کو اگلے 1-2 دن کی یا 3 دن کی مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اس کو جب ایک کورٹ کے اندر ہی ایک آفر کرا دی کہ اس معاملے کو چھوڑے، اس کو بے شک اب جو ہے وہ پینڈنگ کر دیں، لیکن بشریٰ بی بی والے معاملے کو دیکھ لیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک رستہ ہے یا ایک جواز جو ہے وہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اس معاملے کو جو ہے مزید ڈیلے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے جو وکلا کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، اور پھر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کیسز کو جو کورٹ میں جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ کچھ ان کی اپنی بھی نااہلیاں ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اور کیس تھا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا، اس میں آج ان کے جو وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، عثمان گل صاحب تھے اور ان کے معاون وکیل تھے فیصل چودھری صاحب، تو انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ آج جو ہے وہ ہمارے عثمان گل صاحب اس میں پیش نہیں ہو سکتے، تو آپ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اگلی پیشی دے دیں۔ تو اس پر جو ہے وہ جج صاحب کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور ان کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ اس کیس میں 36 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے اس کیس پہ جو آپ کے دلائل ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ اگلی تاریخ جو انہوں نے 6 نومبر کی رکھی ہے کہ اس میں اگر آپ کے وکیل پیش نہیں ہوتے تو پھر جو ہے یہ اس کا ہم فیصلہ سنا دیں گے، تو یہ جو ہے ان کا جو حق جرا ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں یا اس کو جان بوجھ کر معاملے کو لنگر آن کرنے کی جو پالیسی ہے پی ٹی آئی کی، اس کی وجہ سے بھی بہت سے کیسز میں جو ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جو فیصلے ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت سے جو ان کے اپنے وکیل ہیں وہ بھی اس پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اپنے جو وکلا ہے ان کی ٹیم اور ان کے کردار اور ان کے کام پر بھی ضرور جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ تیسرا اہم معاملہ ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ انہوں نے جو حالیہ دنوں میں قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس کی ایک بار پھر مخالفت کر دیا۔ اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ جو حالیہ قانون سازی ہو رہی ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی بھی جو ہے یہ توہین ہے۔ تو بیسیکلی وہ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے جو لایا جا رہا ہے، اس میں جو آپ یوں کہہ لیجیے جو بل لایا جا رہا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ بل ہے کیا؟ اس بل کے تحت جتنے بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کو اور ان کے جو ملزمان ہیں ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے 30 دن تک جو ہے وہ اپنی حراست میں لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو کام ہونے جا رہا ہے، شاید اس کی اہمیت جو ہے وہ
فی الوقت یا اس کی جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کا سینسٹیو ہونا ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے اس کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑی قانون سازی ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کیسز جو ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جن کے خلاف کیس بنے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایجنسیاں 30 دن تک وہ اپنی حراست میں رکھیں گی۔ اب یہ ان کے حراست میں آنا ایسے ملزمان کا یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس میں نہ صرف 9 مئی کے واقعات اور دیگر جتنے بھی پولیٹیکل میٹرز ہیں اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں جن کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور اس میں بڑی حد تک جو ہے پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہوگی۔ اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اس کی مخالفت کرنا ہے وہ اس لیے ہے کہ بہت سے جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو طالبان کا نیٹ ورک ہے یا جو مدارس کا نیٹ ورک ہے اس میں بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کو قانون نافذ کرنے والے حراست میں لیں گے۔ اور مولانا صاحب کا جو اپنا پولیٹیکل نیٹ ورک ہے اور مذہبی جو ان کا نیٹ ورک ہے وہ سارا مدارس سے جڑا ہے، اور وہ جو ان کا مکتبہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوں گے براہ راست۔ تو لہذا مولانا فضل الرحمان کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو بل ہے یہ پاس ہو، حالانکہ اس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ بل کا جو ہے یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جن کے خلاف مقدمات ہیں ان کو حراست میں لیا جائے گا۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کی ایک پولیٹیکل طور پر جو ایک ناکامی دکھائی دے رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو مدارس کا نیٹ ورک ہے، جو خیبر پختونخوا میں جو ان کا جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہے، جہاں پہ ان کی روٹس ہیں، وہاں سے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور وہ بہت سے جو قبائل ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے جو حالیہ جو ان کا پولیٹیکل سٹانس ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے۔ تو لہذا مولانا صاحب نے اپنی پولیٹیکل طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بل کی جو ہے وہ مخالفت کی، حالانکہ حکومت کی طرف سے اس پر ان کو اعتماد میں بھی لینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ فی الوقت اس معاملے پہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تک ناظرین اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔